سننے والوں کو نام کا سلام پہنچے۔ دوستو، امریکیوں کے متعلق بہت مشہور ہے کہ وہ صحیح کام کر لیتے ہیں، لیکن ہر غلط آپشن کو آزمانے کے بعد امریکیوں نے افغانستان میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت سے انہیں جو وائز لوگ ہیں، جو ہوش مند لوگ ہیں، وہ انہیں کہہ رہے تھے کہ آپ کو ادھر سے نکل جانا چاہیے۔ امریکہ نے 20 سال کے بعد یہ فیصلہ کیا، صحیح فیصلہ کیا افغانستان سے نکل بھاگنے کا، لیکن اس صحیح فیصلے پر پہنچنے کے لیے اسے 2000 ارب ڈالر اپنے تباہ کرنے پڑے، اپنی فوج کے 2500-3000 ہزار آدمی مروانے پڑے، اور امریکی فوجی نفسیات کو لہو لہان کرا کر اب واپس جا رہا ہے، اس طرح کہ اب وہ مزید کسی بڑی جنگ میں کودنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اب وہ مشرق وسطیٰ سے بھی نکل رہا ہے اسی کی وجہ سے۔ اسی طرح اس نے ویتنام میں کیا تھا، ایک صحیح فیصلہ پہنچنے اور نکلنے کے لیے، لیکن اس کے لیے اسے بہت بڑی قربانیاں دینی پڑیں، فوج مروانی پڑی۔ اب وہ جیسے افغانستان میں اپنی صحیح ودرول کے لیے بھیک مانگ رہا ہے کہ طالبان سے کہ ہمیں نقصان نہ پہنچایا جائے۔ تو دوستو، اب ہم بات کریں گے ترکی کی افغانستان میں جو بھی ان کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے۔ تو ایک تو سب سے زیادہ افغانوں کو یا ہم پاکستانی جانتے ہیں یا اب امریکی جاننے لگے ہیں، روسیوں نے تو جان لیا تھا۔ ترکی کے لوگ افغان نفسیات سے واقف نہیں ہیں۔ امریکہ چونکہ اب بالکل ہی مایوس ہو چکا ہے کہ افغانستان میں اپنی پریزنس کیسے برقرار رکھ سکے، تو اب اس نے ایک نیا جوا ڈالا ہے، وہ یہ کہ ترکی کو کابل ایئرپورٹ کی حفاظت کی ذمہ داری وہ سونپ رہا ہے اس کی کنسنٹ سے، اور اس طرح وہ ترکی اور اس کے الائز مسلمان ممالک کو افغان طالبان کے ساتھ کنفرنٹیشن کرائے گا، اور اس سے اس کا جو اس کی خواہش ہے وہ کافی حد تک پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہے کہ طالبان کسی بھی غیر ملکی ووٹ کو، کسی بھی غیر ملکی مداخلت کو قبول نہیں کرتے، یہ ان کی تاریخ ہے۔ تب جب ترکی آئے گا تو پھر لامحالہ کنفرنٹیشن ہوگی۔ پھر پاکستان کے پاس اس صورت میں جو بھی پاکستان فیصلہ کرے گا وہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ ترکی کی ہیلپ کرے گا تو طالبان ناراض ہوں گے، اور پھر وہ دشمن ان کے ذریعے سے پاکستان کے خلاف ورغلائے گا۔ اگر وہ ترکی کو ناراض کرتے ہیں تو پھر ایک بہت بڑا اسلامی بلاک جو آئندہ چند سالوں میں دنیا کی ایک بہت بڑی معاشی اور فوجی قوت بننے والا ہے، اس میں دراریں پڑ سکتی ہیں۔ تو یہ امریکہ اس حد تک کامیاب ہو چکا، دیکھیں پاکستان ترکی کو کس حد تک قائل کر سکتا ہے کہ وہ افغانستان میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی انیشیٹو جو طالبان کی خود مختاری کے خلاف ہو اسے باز ہو سکے، بچ سکے۔ اور تیسری بات میں یہ کروں گا کہ افغانستان میں اگر امریکہ کسی بھی قسم کی انٹرسٹ کو واچ کرنے کی خواہش رکھتا ہے تو اس کے پاس کیا کیا متبادل موجود ہیں۔ پہلے تو اسے یہ طے کرنا ہے کہ اس نے افغانستان میں اپنی کسی قسم کی پریزنس برقرار رکھنی ہے، یا کم از کم خواہشات برقرار رکھنی ہیں، تو جو ظاہر ہے کہ وہ تو ہر قیمت پر کرنا چاہتا ہے۔ تو اس کے لیے اب کون سا ملک اس کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے؟ ایک بارڈرنگ کنٹری ایران بالکل نہیں کرے گا،
اس کے بعد اس کے ترکستان جو سینٹرل ایشیا کے ممالک ہیں، تاجکستان، وہ بھی اس حد تک نہیں کر سکتے جتنی وہ خواہش رکھتا ہے۔ اسی طرح جو ساتھ ملک چائنا ہے وہ کیسے کرے گا؟ تو ایک ملک ازبکستان بھی نہیں کرے گا اس حد تک جتنی امریکہ چاہتا ہے۔ تو واحد ملک رہتا ہے پاکستان۔ تو امریکیوں نے، جیسے میں نے پہلے کہا، کہ تمام آپشنز استعمال کر لیتے ہیں صحیح فیصلہ پر پہنچنے سے پہلے۔ اب وہ پاکستان پر شدید دباؤ ڈال رہے ہیں کہ ہمیں بیسز دیں، ہمیں ایئر اسپیس سے گزرنے کی اجازت دیں، لیکن یہ سارے دباؤ، ایک بات یاد رکھیے گا، جب یہ شرط یہ کہ پاکستان اپنے سٹانس پر کھڑا رہے، تو پھر یہ کل کلاں یہ امریکی پاکستانی کے پاس آئیں گے کہ ہماری مدد کریں، یہ پھر اپنے گھٹنوں پر بیٹھے ہوں گے۔ تو پاکستان کو اپنے بات پر کھڑا رہنا چاہیے، کیونکہ ایک اور بڑا آپشن جو ہے وہ انڈیا ہے، لیکن انڈیا افغانستان میں نہ ہی فضائی نہ ہی زمینی کوئی ٹچ رکھ سکتا ہے۔ تو صرف پاکستان کے پاس امریکیوں کو آنا پڑے گا، اور وہ بھی پاکستان کی شرائط کے ساتھ۔ ہاں، ایک چیز کو یاد رکھنا چاہیے کہ امریکہ پوری کوشش کرے گا کہ پاکستان اور چین کے درمیان کسی قسم کی بدگمانی یا اس قسم کی چیز پیدا کر سکے، جیسے وہ اڈوں کے بارے میں کہتا رہا کہ امریکہ کو پاکستان اڈے دے رہا ہے۔ اگر پرائم منسٹر عمران خان اس بات کو واضح نہ کرتے تو پھر یہ شک و شبہات مزید بڑھ سکتے تھے۔